نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال، کل ہم نے بتایا تھا کہ یہ سورۃ انفال مدنی سورت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مسائل بیان فرمائے ہیں، جن میں مین غزوہ بدر کے حوالے سے اور فتح مکہ کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی کیفیات اور ان کی حالات کو بیان کیا گیا۔ سورہ انفال کے شروع میں اللہ رب العالمین نے مومنین کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ مومن ہوتے کون ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سب سے پہلی نشانی جو اللہ کے ولیوں کی ہے اور مومنین کی ہے وہ کیا ہے؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن پاک کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد والی باتیں ان کے سامنے کی جاتی ہیں، واجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی اور سب سے مین نشانی ہے مومن کی، اللہ کے ولی کی۔ آج ہمارے ہاں ولیوں کا جو ہے نا وہ دور دورہ ہے، اور جناب پیر بابے بزرگ مختلف ایٹم اور جناب مختلف طریقے کے حربے دکھا کر اپنے آپ کو ولی ثابت کرتے ہیں۔ قرآن نے ولی کس کو ڈکلیئر کیا یہ دیکھنا چاہیے۔ حدیث کس کو ولی کہتی ہے، قرآن کس کو ولی کہتا ہے؟ قرآن جن بندوں کو اولیاء شمار کرتا ہے ان میں ان کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل فوری ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمان، اور جب وہ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں یا ان کے پاس قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، تو وہ ایمان میں اور بڑھ جاتے ہیں، ایمان ان کا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو ہے پہلی بات تو قرآن کے قریب جانے نہیں ہے، اور جب پوچھا جائے قرآن تو دور کی بات فرض نماز کے قریب نہیں جاتے، فرض نماز بھی دور کی بات، اپنی پاکی اور پلیدگی کا پتہ نہیں۔ تو اس طرح کے جو ہتھ کنڈے اور شیطان کے چیلے وہ ہمارے یہاں ولی بنے کرتے ہیں۔ یہ اولیاء اس شیطان تو ہو سکتے ہیں، اولیاء اللہ نہیں ہو سکتے۔ اولیاء اللہ کی نشانی جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، فوری جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ گناہ کرنے والا انسان ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، انسان بسا اوقات اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ انسان کا ایمان کم بھی ہوتا ہے، بڑھتا بھی ہے، بسا اوقات ایمان کم ہوتا ہے، انسان اللہ سے بہت دور چلا جاتا ہے، نماز پڑھنے کا مزہ نہیں آتا، قرآن پڑھنے کا مزہ نہیں آتا، انسان شیطان گناہ اتنے کر جاتا ہے کہ اس کی عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب اس کے سامنے حدیث پڑھی جاتی، قرآن کی کوئی آیت پڑھی جاتی، اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے تیری نماز کے بارے میں یہ کہا ہے، قرآن کے بارے میں یہ کہا ہے، حدیث یہ ہے، قرآن یہ ہے، جب اس کو مکمل فضیلت بتائی جاتی ہے اس کا پھر ایمان بڑھ جاتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ مومن بندوں کی نشانی سب سے پہلی، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے دل ڈرتے ہیں اور ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ چھلے پر، کڑے پر، تاگے پر، ان چیزوں پر توکل اور بھروسہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر بھروسہ نہیں کرتے، چھوٹی سے چھوٹی چیزوں سے ڈرنے والے اللہ کے ولی نہیں ہوا کرتے۔ یہ کیا ہے جی، صبح صبح میرے سامنے کالی بلی گزر گئی ہے، میرا سارا دن صحیح گزرنا ہی نہیں ہے آج۔ صبح صبح بہت بڑے جاہل لوگ، صبح صبح مجھے جناب میں کسی کام کے لیے جا رہا تھا، راستے میں مجھے چھینک آئی ہے، تو چھینک آنے کا مطلب ہے کہ تیرا یہ کام صحیح نہیں ہے، اس کام سے واپس ہو جاتے ہیں۔ واللہ یہ کانوں سے سنی ہوئی بات ہے، میں نے خود دو آدمیوں کو دیکھا صبح صبح جو ہے نا وہ ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، انتہائی جاہل ترین انسان، اور میں نے ان کی شکلوں سے لگ رہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ ہفتہ ہو گیا منہ نہیں دھویا ہوگا۔ وہ جا رہے ہیں، راستے میں اچانک کہیں کسی جگہ پر رکے ہیں، میں بھی وہاں پہ تھا، تو اس میں سے ایک آدمی کو چھینک آئی، دوسرے نے بول کے کہا کہ اب ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں ہمارا جانا بنتا نہیں، ہن نیچ آ گئی ہے، ہن ساڈا کام جڑا میں خراب ہو گیا، واپس چلیے گا۔ چھینک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے انسان کے اندر کی بہت ساری بیماریوں کو باہر نکالتا ہے۔
تو اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ پڑھنا چاہیے. جب کسی کو چھینک آئے تو فوری کیا کہے؟ الحمدللہ. سننے والا کہے یرحمک اللہ. جس کو چھینک آئی ہے وہ کیا کہے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. یہ دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں. اور چھینک تو اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے اور ہم اس کو اپنے لیے منحوس سمجھ رہے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. جو لوگ ان چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں، نیا مکان بنا کے اس کے اوپر کالی ہانڈی جو ہے نا وہ رکھ دی، کیا ہوا جی؟ اوپر سے بلائیں نہیں اترتی. نئی گاڑی لے کے ایک بہت ہی جناب گندا جو ہے نا وہ گندی جوتی جو ہے وہ اس کے سامنے لٹکا دی ہے، کیا جی؟ وہ گاڑی کو نظر نہیں لگتی. تمہیں اگر بری نظر سے بچاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے اور جناب یہ چھوٹی چھوٹی جوتیاں، اور تمہیں جو ہے نا وہ بلاؤں سے بچاتی ہیں تو یہ ہانڈیاں. اللہ تعالیٰ کی در اللہ کیا کرتا ہے؟ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھروسہ اور توکل کرنے والے اللہ کے ولی نہیں ہوا کرتے. اس کو رات کو ڈر لگتا ہے، پیر کے پاس گیا ہے، پیر نے اتنی سی جو ہے نا وہ کاغذ میں چیز لکھ کے اس کو جناب سلائی کر کے دے دی ہے. اب اس نے اپنے ہاتھ پہ، اپنے بازو پہ، اپنے گلے میں لٹکا لیا. اب اس کو کوئی ڈر نہیں لگتا رات کو. اس کا بھروسہ چلا گیا ایک چھوٹی سی کاغذ پہ، تعویذ پہ، دھاگے پہ. دھاگا باندھ لیا ہے، اس کو ڈر نہیں لگتا. یہ کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے شیطان کے ہتھ کنڈے اور شیطانی چیلے. شیطان کے ولی تو ہو سکتے ہیں، رحمان کے ولی نہیں ہو سکتے. رحمان کا ولی صرف اپنے رب پر توکل کرتا ہے، کسی اور چیز پر بھروسہ نہیں کرتا. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اپنے رب پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں. بے نماز کبھی رب کا ولی نہیں ہوا کرتا. بے نماز کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ کے ولیوں کی سب سے پہلی اور مین نشانی وہ نمازوں کے پابند ہوا کرتے ہیں. ان کی کوئی بھی نماز نہیں چھوٹتی. ہر نماز وہ پڑھتے ہیں، فرض نمازوں کے پابند ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ بھئی 4 پڑھ لی اور 1 چھوڑ دی، 1 پڑھ لی تو 4 چھوڑ دی، 2 پڑھ لی 3 چھوڑ دی. ایسے کام پہ کرنے والے بھی اللہ کے ولی نہیں ہوا کرتے. مکمل پابندی کرنے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جماعت کے ساتھ پڑھنے پر پابندی فرمائی. آپ نے اس پر فضیلتیں بیان کی، ایسا نہ کرنے والوں کے لیے وعیدیں سنائی ہیں. تو ہم تو جماعت کے علاوہ ویسے ہی نہیں پڑھتے. 2 پڑھ لیا 3 چھوڑ دی، 3 پڑھ لیا جو ہے 2 چھوڑ دی. اس طرح کرنے والے یہ ہمارے معاشرے میں اکثر ہو رہا ہے. بہت ہی جناب پکے نمازی بھی بسا اوقات نماز چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ نماز چھوڑنے کا تو تصور ہونا ہی نہیں چاہیے. انسان کی بسا اوقات کوئی مجبوری ہے، بیمار ہے، اس کے لیے شریعت نے رخصت رکھی ہے، گھر میں پڑھ لے بیمار ہونے کی حالت میں. ویسے تو یہ بھی نہیں ہے. تو نماز چھوڑنے کا تصور تو بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا اول ما يحاسب علیہ العبد یوم القیامت الصلاۃ او کما قال. فرمایا سب سے پہلے قیامت والے دن جس بندے سے سوال کیا جائے گا اور جس بارے میں کیا جائے گا وہ ہے نماز. فإن صلحت صلحت سائر عمله وإن فسدت فسدت سائر عمله. اگر یہ نماز درست ہو گئی سارے اعمال درست ہو جائیں گے، اگر یہ نماز خراب ہو گئی سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے. سب سے پہلے نماز کے بارے میں، نماز کو چیک کیا جائے گا. انسان کی پوری زندگی کی نمازیں چیک کی جائیں گی اور دیکھا جائے گا کہ اس بندے نے یہ نمازیں اپنی پوری زندگی کے مطابق پوری پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی. اگر تو کم ہو گئیں تو معاملہ خراب. اگر تو انسان کی نمازیں پوری ہیں، انسان کے باقی اعمال جتنے بھی ہیں نا ان کی کمیاں کوتاہیاں معاف کر دی جائیں گے. حدیث ہے. لیکن اگر نماز خراب ہو گئی، نماز والا معاملہ صحیح نہ ہوا تو باقی سارے اعمال خراب، سارے اعمال برباد، کوئی فائدہ نہیں. اور پھر نماز فرض کے ساتھ ساتھ سنتوں کا اہتمام بھی ہونا چاہیے. ہم اہل حدیثوں کو تو سنتے ویسے ہی معاف ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جیب میں جنت کے ٹکٹ ہے، بس ٹھیک ہے جی فرض پڑھو چپ کر کے تو باقی اللہ اللہ خیر صلی. سنتیں معاف نہیں ہونی چاہیے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، اپنے آپ کو اہل الحدیث اہل السنت تو کہتے ہیں. میں سنت والا ہوں، حدیث والا ہوں، سنت کا پابند ہوں، حدیث کو ماننے والا ہوں. میں جناب اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ عمل کرتا ہوں. تو سنتیں کس نے پڑھ لی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. سنتوں کی اہمیت کے حوالے سے بات سمجھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان قیامت والے دن آئے گا، اس کی ساری نمازیں چیک کی گئیں، کچھ نمازیں کم نکل آئیں،
یا پھر اس کی کچھ نمازیں ایسی نکلیں جو اس نے توجہ سے نہیں پڑھی تھی۔ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں اکثر ایسے ہو جاتا ہے، اکثر ایسے ہو جاتا ہے۔ کئی بار میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ نماز میں توجہ نہیں رہتی، بسا اوقات شیطان وسوسے ڈالتا ہے، انسان کے ذہن میں خیالات آتے ہیں، انسان حتی الامکان کوشش کرے اس کو دور کرنے کی، لیکن بسا اوقات ہو جاتا ہے انسان کی توجہ نہیں رہتی۔ اس صورت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس حصے میں نماز کے اندر وسوسہ آ گیا، خیال آ گیا، اس کا ثواب اچک لیا جاتا ہے، شیطان اس کا ثواب کھینچ لیتا ہے، اس نماز کے حصے کا اضافی ثواب اس بندے کو نہیں ملتا۔ جس حصے میں نماز کے جس حصے میں خیال آ گیا اس کا ثواب نہیں ملتا انسان۔ اب وہ کمی آ گئی نماز کے اندر، وہ نماز اب مکمل نہیں رہی، کمی آ گئی۔ جب کمی آ گئی قیامت والے دن بتایا جائے گا یا رب اس کی فلاں 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 نماز میں کمی ہے، اس کی بہت ساری نمازیں ایسی ہیں جن میں خیالات ہیں، اب ان کا کیا کیا جائے، مکمل نہیں ہے نماز۔ تو میرے رب کی رحمت جوش مارے گی اور کہے گی میرے فرشتوں فانظروا الی عبدی، میرے بندے کی طرف دیکھو، هل له من تطوع فاکملوا له ما نقص من فریضته، میرے بندے نے کچھ سنتیں پڑھی ہیں، نوافل پڑھے، اگر تو اس نے پڑھے ہوں گے، سنتیں اس نے پڑھی، ہر نماز کے ساتھ سنتیں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں نا، جب اس نے سنتیں پڑھی ہوں گی، نوافل پڑھے ہوں گے، تو میرے رب کہیں گے میرے فرشتوں اس کی سنتوں کی وجہ سے اس کے فرائض کی ساری کمی کو پورا کر دو، جتنے بھی فرائض کم ہیں یا فرائض کے اندر خیالات کی وجہ سے مکمل فرائض نہیں ہیں، سنتوں کی برکت کی وجہ سے اس کے فرائض مکمل کر کے اس انسان کو جنت میں داخل کرے۔ سنتیں پڑھی ہوں گی تو فرائض پورے ہو جائیں گے، اگر سنتیں نہیں پڑھی ہوں گی تو فرائض میں کمی کی وجہ سے اس انسان کے سارے اعمال بھی خراب ہو جائیں گے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ایسے نوافل علیحدہ بھی بتائے ہیں اور سنتیں مؤکدہ تو علیحدہ ہیں، وہ ایسی سنتیں ہیں جن کو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سنتیں مؤکدہ وہ دن میں 12 ہیں، فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2، کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے، مغرب کے بعد 2، 10، عشاء کے بعد 2۔ عصر سے پہلے جو 4 رکعات ہیں وہ سنت مؤکدہ میں شامل نہیں ہے، ویسے ان کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جو انسان عصر سے پہلے 4 رکعات پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان پر اپنی رحمت کو نازل کرے گا۔ لیکن سنت مؤکدہ دن میں جو ہے وہ نبی صاحب نے بتائیں وہ 12 ہیں۔ جو انسان یہ 12 رکعات باقاعدگی سے پڑھتا ہے اور صبح سے لے کر رات تک نماز کے ساتھ اس نے ساری سنتیں پڑھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو انسان ایک دن میں 12 رکعات پڑھے گا، صبح سے لے کر رات تک ہر نماز کے ساتھ بتائی ہوئی تمام سنتیں پڑھے گا، رات ہوگی عشاء کی نماز سے فارغ ہوگا، اللہ رب العالمین اس انسان کا جنت میں محل بنا دے گا، تیار کروا دے گا۔ ایک محل اس کا تیار ہو گیا، اگلا دن ہوا اس نے پھر نمازوں کے ساتھ سنتیں پڑھی، رات ہوئی عشاء کے بعد دوسرا محل بھی تیار ہو گیا۔ اسی طرح انسان جب کرتا جائے گا دن بہ دن بڑھتا جائے گا، محل بھی بڑھتے جائیں گے، اور محل کون سا ہے؟ جنت کا، دنیا کا نہیں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے نا دنیا میں میرے گھر بہتے ہوں، میری پوری سوسائٹی ہوئے، فلانا بھی میرا، فلانا بھی میرا، فلانا بھی میرا، چاہتا ہے نا انسان میری زیادہ پراپرٹی ہو، گھر میرے زیادہ ہوں، میری مالیت زیادہ ہو، میری پراپرٹی میرے گھر زیادہ ہو، میرے پلاٹ زیادہ ہوں، انسان یہ چاہتا ہے۔ لیکن جنت کے اندر جس کے محل زیادہ ہو گئے اس کی فضیلت زیادہ ہے یا دنیا والے کی زیادہ ہے؟ اور جنت کا ایک محل نہیں، 1-2 محل تو بڑی دور کی بات ہے نا، جنت کا 1 گز کا ٹکڑا، 1 گز کا ٹکڑا جنت کا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کا 1 گز کا ٹکڑا پوری دنیا، عرب بھی عجم بھی،
امریکہ بھی، افریقہ بھی، پہاڑ بھی، دریا بھی، سمندر بھی، صحرا بھی، پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، روپیہ، پیسہ، یورو، ڈالر، ہیرے جواہرات، سونا، چاندی، موتی، لال، تمام کی تمام کرنسی اور پوری دنیا اکٹھی کر کے انسان اگر اللہ کے پاس جائے اور کہے یا رب یہ پوری دنیا بھی لے لو، دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ لے لو، اور جنت کا ایک گز کا ٹکڑا دے دو، تمہیں پھر بھی وہ نہیں ملے گا، کیونکہ جنت کا ایک گز کا ٹکڑا یہ تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ وہاں پہ اگر جنت میں محل چاہتے ہو، صبح سے لے کر رات تک ساری نمازوں کے ساتھ بتائی ہوئی سنتیں پڑھ لو، اللہ تمہیں محل عطا فرما دے۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ انسان کو تھوڑی سی مشقت ہے، صرف تھوڑی سی، انسان اگر یہ کام کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو محل عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نمازوں کے ساتھ سنتیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمیاں کوتاہیاں ہمارے اندر ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے۔ آگے اللہ رب العالمین نے یہ کہا، غزوہ بدر کے کچھ حالات بیان کیے ہیں غزوہ بدر کے حوالے سے، اور اس کے بعد فتح مکہ کے بعد میرے رب نے ایک مسلمانوں کو ایک بات یاد دلائی۔ جب مسلمانوں کی ایک سریت ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اے میرے نبی کے صحابہ تم اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، آپ اس آیت سے نا اپنے پاکستان کے ماضی کا بھی حساب لگا سکتے ہیں، سیم وہی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت صحابہ کرام کو کہی تھی۔ اذ انتم قلیل، جب تم تھوڑے تھے، پاکستان بننے سے پہلے مسلمان تھوڑے تھے۔ مستضعفون فی الارض، تم زمین میں انتہائی کمزور تھے، تمہارے پاس طاقت نہیں تھی، تمہارے پاس اتھارٹی نہیں تھی۔ اس وقت تمہارے پاس طاقت بھی ہے، اتھارٹی بھی ہے، اور اس وقت نہیں تھی۔ یاد کرو اس وقت کو، جب فتح مکہ سے پہلے جب ان مسلمانوں نے ہجرت نہیں کی تھی، اس سے پہلے مسلمان بھی تھوڑے تھے، ان کے پاس طاقت بھی نہیں تھی۔ سیم وہی حساب ہے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ ابھی کچھ لوگ آئیں گے وہ آپ کو قتل کر دیں گے، کچھ کو قیدی بنا لیں گے، کچھ کو زخمی کر دیں گے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، لوگوں کے تمہیں اچک لے جانے کا تمہیں ڈر ہوتا تھا۔ تو کیا پاکستان بننے سے پہلے مسلمانوں کی یہ حالت نہیں تھی؟ ہمیشہ کفار کا ڈر نہیں رہتا تھا؟ تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم، تو وہ رب ہے جس نے تمہیں پھر جگہ دی۔ اس وقت کے مسلمان صحابہ کرام کو اللہ نے مدینہ دیا، اور ہمارے آج کے مسلمانوں کو اللہ نے پاکستان جیسی بہترین جگہ اور بہترین ملک عطا فرمایا۔ فآواکم، اس نے تمہیں جگہ دی۔ وأیدکم بنصرہ، اس نے تمہاری مدد کی، تمہیں کفار کے ظلم سے نجات دی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا۔ اللہ نے پورے پاکستان میں بہت سے تمام علاقوں میں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ رزق کے لیے وسائل مہیا کیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ہر علاقے میں اس رہنے والوں کو مکمل انعامات سے نوازا ہوا ہے۔ لعلکم تشکرون، یہ ہم نے کیا اس وجہ سے تھا تاکہ تم اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ لیکن آج نہ شکری نہ قدری بے انتہا ہو چکی۔ ہر مسلمان الا ماشاء اللہ، ہر مسلمان اللہ کی ناشکری کرنے پہ ہے، اللہ کی ناقدری کر رہا ہے۔ کس بنیاد؟ کچھ جو ہے نا وہ اپنی زبانوں سے بول دیتے ہیں، کچھ اپنے عمل سے ثابت کر دیتے ہیں۔ زبانوں سے بولنے کا مطلب یہ تو کسی نے پوچھ لیا ہاں جی کیا حال ہے، حال پیڑے ہی نہیں جی، کچھ بھی نہیں ہے ساتھ۔ اس طرح کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے ناشکری والے، ناقدری والے، یہ لعلکم تشکرون، اللہ نے تمہیں اتنی بہترین جگہ کیوں دی تھی، آزادی والی زندگی کیوں دی تھی؟ تاکہ تم شکر کرو، لیکن تم ابھی بھی ناشکری کر رہے ہو۔ تمہارے جسم پر اللہ نے اتنے انعامات کیے ہیں، یہ سارے انعامات کے باوجود تم اللہ کی ناشکری کر رہے ہو۔ اللہ نے تمہیں رہنے کے لیے جگہ دی، جب تم صبح گھر سے باہر نکلتے ہو سارا دن جب مزدوری وغیرہ کر کے کاروبار کر کے رات کو گھر میں جب آ کے آرام کرتے ہو، بتاؤ اتنی بہترین جگہ آرام کے لیے تمہیں کس نے دی؟ تمہارے رب نے دی ہے۔ اس چیز پر اللہ کا شکر بنتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا نا، جو انسان رات کو بستر پر آ کر جب بستر پر لیٹتا ہے اس کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے، فوری اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ الحمدللہ الذی کفانی وآوانی،
تمام تعریفیں میرے اس اللہ کے لیے ہیں جو مجھے کافی ہو گیا اور اس نے مجھے رہنے کے لیے آرام کے لیے جگہ دی۔ یہ مجھے جگہ جو دی ہے آج رہنے کے لیے، جہاں پہ میں بڑے آرام سے سو رہا ہوں، یہ کس نے دی ہے؟ میرے رب نے دی ہے، کہ مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں ہے، مجھے سردی کا پتہ نہیں ہے، مجھے گرمی کا پتہ نہیں چل رہا۔ اللہ نے بہترین جگہ مجھے سونے کے لیے دی ہے، بہترین جگہ آرام کے لیے دی ہے۔ وہ مسلمان بھی تو ہے نا، وہ لوگ بھی تو ہے نا جن کی راتیں سڑکوں کے اوپر گزرتی ہیں، جن کی راتیں باہر گلی محلوں میں گزرتی ہیں، دن رات وہ باہر گزارتے ہیں۔ غزہ کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، اللہ نے تمہیں اتنی بہترین جگہ دی ہے، تم گھر میں آ کے آرام کرتے ہو، آرام سے سوتے ہو، صبح اٹھ کے پھر کام پہ چلے جاتے ہو۔ اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر اس کی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، جو انسان رات کو بستر پر آ کر رب کا شکر ادا کرتا ہے، کہتا ہے یا رب تیرا شکر ہے۔ 3 جملے ہیں شکر والے اور 1 جملہ ہے دعا والا، ان کو یاد کر لیں، فضیلت بہت زیادہ ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی کفانی و آغانی، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو مجھے کافی ہو گیا اور اس نے مجھے رہنے کے لیے جگہ دی۔ 1 جملہ الحمدللہ الذی کفانی و آوانی، آسان ہے، یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ الذی اطعمنی و سقانی، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے مجھے کھلایا بھی اور پلایا بھی۔ اس نے کھانے کے لیے بھی دیا، پینے کے لیے بھی دیا، اس چیز پر بھی اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ 3 جملہ الحمدللہ الذی من علی فافضل، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے مجھ پر احسانات کیے تو بہت زیادہ کیے۔ میں اللہ کے احسانات کا بدلہ دے سکتا ہوں؟ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے انعامات کو گن ہی نہیں سکتا تو بدلہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ الحمدللہ الذی من علی فافضل، اس کے احسانات مجھ پر ہیں اور بہت زیادہ ہیں۔ اور آخری دعا ہے اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار، اے اللہ انی اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بعزتک، تیری صفت عزت کا واسطہ دے، یعنی تو با عزت بھی ہے اور دوسروں کو عزت دینے والا بھی ہے۔ آج اگر کسی کو عزت ملتی ہے تو عزت کون دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین، خود بھی با عزت ہے، دوسروں کو بھی عزت دینے والا۔ یا اللہ میں تیری صفت عزت کا واسطہ دے کے تجھ سے سوال کرتا ہوں ان تنجینی من النار، میرے رب جب قیامت کا دن ہو تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ جو انسان یہ 4 کلمات رات کو سونے سے پہلے بستر کے اوپر لیٹ کر یہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب بھلا کتنا دیتے ہیں؟ بالکل صحیح روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ثواب اس کو یہ ملتا ہے صبح سے لے کر شام تک، یعنی رات اس کے لیٹنے تک، اس کے پڑھنے تک، صبح سے لے کر رات تک جتنی مخلوقات ہیں، ایک مخلوق نہیں، جتنی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کتنی، اندازہ ویسے لگاتے ہیں لیکن وہ بھی اتھینٹک بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں، چاہے وہ سمندر کی ہوں، دریائے پانی وغیرہ کی ہوں یا خشکی کی ہوں، ساری مخلوقات نے جتنی اللہ کی تعریف کی ہے، ان تمام مخلوقات کی اللہ کی ہوئی تعریف کا ثواب اس اکیلے انسان کو مل جائے گا۔ آپ اپنی ایک مسجد کا حساب لگا لیں، باقی پورے دنیا کو چھوڑیں۔ ایک مسجد میں، اب ہماری ماشاءاللہ تقریباً 2.5 صفحے تھیں جنہوں نے نماز پڑھی، نماز میں ذکر و اذکار، اللہ تعالیٰ کی تعریف، وہ سارا جتنا بھی ہے، ان کا جتنا بھی ثواب ہے، رات کو آپ پڑھ لیں گے نا، ایک مرتبہ یہ دعا آپ کو بھی ملے گا۔ انہوں نے جتنے سارے دن میں ذکر و اذکار کرنے ہیں، ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت، یہ تو ویسے ایک مسجد کی بات ہے، پوری دنیا کے اللہ کے نبی نے بات کی، پوری دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، اس سے بڑی فضیلت میرا خیال ہے اور کوئی نہیں ہوگی۔ تو اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ پیکیج عطا فرما دے تو یہ ایک مرتبہ دعا لازمی پڑھیں، رات کو سونے سے پہلے کم از کم 1 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ مرتبہ جتنی مرضی آپ پڑھ سکتے ہیں، کم از کم 1 مرتبہ دعا دوبارہ سن لیں، اب بہت آسان ہے۔ الحمدللہ الذی کفانی و آوانی، الحمدللہ الذی اطعمنی و سقانی، الحمدللہ الذی من علی فافضل،
اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔